اب درخواست ہے برادر آغا علی رضا صاحب سے کہ تشریف لائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تمام حمد ہے اس خالق عزت کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے. میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. پھر اس کے بعد علی مرتضیٰ کا ذکر چلے کہ جس کے نام خدا نے بدل بدل کے لیے. غم حسین امانت ہے آج کی سن لو، یہ رزق میں نے بچایا ہوا ہے کل کے لیے. کفن پہ خاک شفا سے لکھی جو ناد علی، یہی بہت ہے میرے نامہ عمل کے لیے. اور میرے امام میری زندگی کے رب مولا، میرے نصیب میں یہ فیصلہ اٹل دے دے. یہ ماہ و سال یہ جیون کے دن سارے لے دے، مجھے بس اپنی زیارت کا ایک پل دے دے. ایک درود بابا دے. ایک نظم کے چند اشعار اور ایک معراج کی نظم کا ٹکڑا. غم حسین نے جس دل کو سوگوار کیا، غم حسین نے جس دل کو سوگوار کیا، وہی جہان کی وہاں جہان کی خوشیوں نے دل نثار کیا. اور میں مجلسوں کا محافظ تو میری مسجد کا، میں مجلسوں کا محافظ تو میری مسجد کا، فقط حسین سے خالق نے یہ کاروبار کیا. اور شمار کر کے تبرہ علی کے دشمن پہ، کبھی علی نے بھی دیتے ہوئے شمار کیا. اور کبھی نبی کا نہیں، کسی نبی کا نہیں، یہ ہے ماتمی کا شرف کہ جس کا حشر میں زہرا نے انتظار کیا، کہ جس کا حشر میں زہرا نے انتظار کیا. اور نبی کے پاک رویے سے فرق واضح ہے، تیرا سوار بنے تھے ہمیں سوار کیا. اور حضور شرک ہے اگر یا علی مدد کہنا، تو پھر یہ شرک محمد نے کتنی بار کیا، تو پھر یہ شرک محمد نے کتنی بار کیا. اور یہ بے نیازیاں بہلول کی ہی دیکھی ہیں کہ جس کی ضد کو بھی مولا نے اختیار کیا. اور خدا تو کہتا ہے کہ میں ایک چھپا خزانہ تھا، مجھے بطول کے بچوں نے کردگار کیا. یہ تیرا صرف نظر ہے انہی کو غنی لکھا، جنہیں خدیجہ کی دولت نے مالدار کیا، جنہیں خدیجہ کی دولت نے مالدار کیا. یہ معجزہ ہے فقط بحر عشق حیدر کا، جو اس میں ڈوبا اسی کو خدا نے پار کیا، جو اس میں ڈوبا اسی کو خدا نے پار کیا. اور خدا جو پوچھے گا اعمال سارے جیون کے، کہوں گا تیرے علی سے بڑا ہی پیار کیا، کہوں گا تیرے علی سے بڑا ہی پیار کیا. اور اس ایک سجدے کی قیمت خدائی لکھ دی جب، خدا نے باقی کا شبیر سے ادھار کیا. اور وہ شخص چلتا ہے رضا خدا کی سنت پہ کہ جس نے حجت دوراں کا انتظار کیا، کہ جس نے حجت دوراں کا انتظار کیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک معراج کی نظم کا ٹکڑا کہ جب حمد ہوئی محمود کے گھر احمد مہمان ہوا ہوگا، سردار کا سیر کو دل چاہا جبریل بھی ساتھ گیا ہوگا. کم شور تو کر کچھ غور تو کر، کیا وہ رہبر تجھ جیسا ہوگا. تو برق لگے تو جل جائے، تو برق لگے تو جل جائے، براق پہ وہ بیٹھا ہوگا. اور سب فرش کی راہیں فرش ہوئیں جب عرش پہ عرش سجا ہوگا. انوار کے نوری رستے میں ہر نور کا نور بڑا ہوگا. آدم ساری اولاد لیے دم دم حیران کھڑا ہوگا. اور دوزخ کی آگ بجھی ہوگی، جنت کا در کھلا ہوگا. جوتی جبریل سے قد آور قدموں میں نور بسا ہوگا. اور داؤد کے اتھر ہونٹوں نے طٰہٰ کا گیت پڑھا ہوگا. غلمان کی آن بڑی ہوگی، ماحول میں جشن بپا ہوگا.
یاسین کے نوری نغموں پہ حوروں نے رقص کیا ہوگا، سرتاج شفاعت نور جبیں خود چہرہ وجہ اللہ ہوگا، تطہیر لباس شریف بدن خد خال میں عمران چھپا ہوگا، اب کون کہے کس صورت میں آیت کا روپ ملا ہوگا، جب باہر والا ایسا ہے تو اندر والا کیسا ہوگا۔ ایک درود پڑھنے بابا جب باہر والا ایسا ہے تو اندر والا کیسا ہوگا، لا ریب بلانے والے نے مہمان سے آپ کہا ہوگا، سارے پردے تجھ سے ہوں گے خود پردے میں تجھ سا ہوگا، اور اتنو منی ایک لہجہ ہے اس لہجے میں کیا جلوہ ہوگا، یہ راز بھی سن آواز بھی سن معراج کا حسن سوا ہوگا، وہ ساتھ بھی ہے بے ہاتھ بھی ہے پھر کس نے ہاتھ دیا ہوگا، اللہ کے ہاتھ کی انگلی میں انگشتری کو تو دیکھا ہوگا، اور خاتم کو دیکھ کے خاتم نے کچھ پہچان لیا ہوگا، پہچانتے ہی پھر خالق کی پہچان نے یہ سوچا ہوگا، العلم کا شہر تو میں ٹھہرا کیا شہر سے باپ جدا ہوگا، اور لب پہ فی الفور صدا آئی اب یہ دیدار صدا ہوگا، لو مولوی جی میں مان گیا، لو مولوی جی میں مان گیا، پردے میں آپ خدا ہوگا، جب جسم زبان ظہور نہیں پھر بولنے والا کیا ہوگا، بس لاج یہ ہے معراج یہ ہے پردے میں آپ جلی ہوگا، باہر بے عیب نبی ہیں تو اندر لا ریب علی ہوگا۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ اب میں درخواست گزار ہوں برادر ڈاکٹر سید ذوالفقار علی کاظمی صاحب سے تو قبلہ مولانا صاحب کی پیش خانی کے لیے تشریف لائیں، اور محمد و آل محمد صلوات۔ آج تو میرے پاس یہ بھی کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ آگے تشریف لیں، لیکن اگر ہو سکے تو آ جائیے، اگر کوشش کی جائے تاکہ آپس میں یہ بھی ہمارا ایک باجماعت سلسلہ ہے، عبادت کا ایک باجماعت سلسلہ ہے، یہ بھی پیچھے والوں سے رابطہ کرنا ہے، وہ پیچھے والوں سے کہیں گے کہ اگر کرسیاں اگے لے آئے، اگر صحیح پہ آئے تو ایک کرسیاں آگے لے آؤ یار، فاصلہ جو ہے واقعی کرسیاں آگے لے آئے، اگر آپ مہربانی کریں واقعی یہ قریب آئے گی۔ محمد آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں ہیں اس ذات بزرگ و برتر کے لیے کہ جس نے ہماری شفاعت کے لیے محمد و آل محمد کو وسیلہ بنایا۔ معزز خواتین و حضرات، ہم یقیناً خوش نصیب و خوش قسمت ہیں کہ ان موضوعات پہ ایک ایسی شخصیت سے اپنے ذہنوں کو اپنے قلوب کو منور کر رہے ہیں کہ جو یقیناً ایک معلم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جس وصف پہ سب سے زیادہ فخر کیا اور دنیا انہیں امی کہتی رہی، اور آپ نے جس چیز پہ سب سے زیادہ فخر کیا، اور اللہ نے بھی قرآن مجید کی آیت کہ ہم نے آپ کو معلم بنا کے بھیجا ہے
تعلیم دینے والا بنا کے بھیجا ہے. یہ وہ مقام ہے جو پیغمبر کا مقام ہے. اور پھر جب پیغمبر کا مقام ہے تو جو اس کی جگہ پہ بیٹھتے ہیں، منبر رسول پہ ہو، اس کی جگہ پہ ہو، اس کی باتیں پہنچانے والا ہو، اسی بشیر و نذیر کے معاملات ہمارے سامنے کھولنے والا ہو، تو پھر یقیناً وہ شخصیت بھی جو ہے ہمارے لیے قابل احترام، واجب ادب اور قابل تقلید ہے. ہمارے پاک و ہند کی تاریخ جو ہے بلا شبہ ایک ایسی شخصیت کے تذکروں سے بھری پڑی ہے، بلکہ ہماری نسل سے لے کے دوسری نسل تک کے لوگ جو ہیں ان تمام واقعات سے واقف ہیں، بلکہ ان کے خطبات سے اور ان کے خطبات میں جو جملے آپ نے کہے یقیناً آج بھی لوگوں کے زیر بحث ہیں. ابھی جناب ڈاکٹر سلمان تراوی صاحب سے یہی ذکر ہو رہا تھا کہ ان کی مجالس کے موضوعات جو ہیں سجدہ، رزق، یہ وہ تمام موضوعات تھے جن پہ لوگ سننا چاہتے تھے، جاننا چاہتے تھے. اور حقیقی معنوں میں ان کے خطبات کو آپ اٹھا کے دیکھیے، آج تو بہت آسانی ہو گئی ہے اور اللہ نے ہمارے لیے اتنا آسان یہ تمام معاملات کو کر دیا ہے کہ اگر ہم جاننا چاہیں، سمجھنا چاہیں تو بہت آسانی سے ہمارے پاس ذرائع موجود ہیں، خواہ وہ انٹرنیٹ کا ہو، کتابی شکل میں ہیں. اس کے علاوہ بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جنہوں نے ایسے لوگوں کی زیارت سے مشرف ہوئے، ان سے براہ راست اکتساب کیا، اور میری نسل تک کے لوگ جو ہیں اور دوسری نسل کے لوگ جو ہیں وہ یقیناً ان تمام چیزوں سے واقف ہیں. آپ کے ایک انتہائی قیمتی خطاب میں جس کا موضوع رزق تھا، اس میں آپ نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ جو آج بھی لوگوں کے زیر بحث ہے، جو آج بھی لوگ اس پر تحقیق کر کے تو اپنا رستہ معین کرتے ہیں. اللہ کی جانب سے اس کی رزاقیت کا اظہار کرتے ہوئے وہ رزق کے کیسے کیسے ذرائع پیدا کرتا ہے، ہم رزق کیسے حاصل کرتے ہیں، رزق کی مانوی حیثیت کیا ہے، رزق کی سیاسی اس کی ایک تمہید کیا ہے، یا اس کی تفصیل کیا ہے، یا اس کو ہم کیسے اس کو سمجھتے ہیں. اور رزق جو ہے وہ دنیا میں جب ایک مارکیٹ میں جاتا ہے تو آپ کے ایک جملہ تھا کہ دنیا میں ایسی طاقتیں موجود ہیں کہ جو رزق فاضل غلہ اس لیے جلا دیتے ہیں کہ ان کی مارکیٹ خراب نہ ہو. یہ آج کے زمانے کا نہیں، 40-45 سال پہلے کے آپ کے اس خطاب کا. اور آج اگر آپ دنیا میں یہ جو خاص طور پہ ہم جس ملک عزیز میں موجود ہیں وہاں فری مارکیٹ اکانومی کا ذکر ہوتا ہے، تو اس میں ہم رزق کو کیسے جو ہے وہ اس مارکیٹ کے اندر دیکھتے ہیں اور اس کے معاملات کیا ہیں. اگر اس جملے سے ہماری تفہیم ہو جائے، وہ سمجھ میں آ جائے، تو آج دنیا میں جو غربت ہے، جو افراد و تفریط ہے، جو رزق کا لوگوں تک نہ پہنچنا ہے، تو حضرت سرکار علامہ رشید ترابی صاحب کے جملے سے وہ ایک کائنات جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں. اور یہ ہمارا ایک اپنا مسئلہ ہے کہ ہم اس کو کیسے لیتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا افتخار ہے ملت جعفریہ کے پاس کہ وہ ان موضوعات پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں جو یقیناً بہت پروفیٹک تھے، جو یقیناً جن کا تعلق جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور مولا کائنات کے ان تمام شجرات عالیہ جو ہمارے پاس خطبات کی شکل میں موجود ہیں، ان میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن پہنچانے والی شخصیات ایسی تھی، اور ہم خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں کہ آج ان کے فرزند ارجمند ہمارے مہمان بھی ہیں اور ہمارے مقرر بھی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنا دل کھول کے لے سکتے ہیں ہم، اب یہ ہمارا اپنا مقدر ہے، ہمارا اپنا ذہن ہے، ہمارا اپنا ذہن رسا ہے کہ ہم کتنی رسائی رکھتے ہیں. کل کی تاریخ میں معراج سے متعلق آپ نے جو ارشادات
मरहमत फरमाए। वो यकीनन हम सब के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत सी उक्दा कुशाइयाँ थी उसमें, बहुत सी ऐसी तफसीलात थी जिनको बहुत अजमाल के साथ आपने उन तफसीलात को हमारे सामने 1 घंटे की तकरीर में कूजे में दरिया बंद कर दिया। और ये मैं समझता हूँ कि एक ऐसा हिकमत वाला और दानाई वाला शख्स ही बयान कर सकता है कि जिसका ताल्लुक ऐसी शख्सियत से हो कि जिसे दुनिया अल्लामा अकील रशीद तुरानी साहब के नाम से जानती है। ये एक घराना है जिन्होंने इल्म को लोगों तक पहुंचाया। मेराज से मुताल्लिक आपने इरशाद फरमाया, एक ऐसे वसीउल नज़र, यकीनन इसलिए कि उनके हवाले हमारे यहाँ मौजूद थे, मौलाना मौदूदी, उनके बारे में यकीनन जितनी सपोर्ट मिल्लत जाफिया को एक दूसरी फिक्र को सामने रखते हुए एक किताब से मिलती है, जनाब अल्लामा से मौजूद है, खिलाफत मलूकियत से किसी और किताब से बहुत कम मिलती है। लेकिन आपने उनके जुमले को, उन्होंने कैसे उस मेराज को देखा और उस मौजू पे उनके इरशादात क्या थे, वो कैसे समझते थे कि किस मामले में लोगों के ईमान जो है वो मुतज़ल्ज़ल हो गए। आपने जिस खूबसूरती के साथ हमें कल की तारीख में एजुकेट किया था, मैं समझता हूँ कि हमें आपका शुक्रिया भी अदा करना है और सरकार खत्मिया मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मेराज के वाक़े ने मिल्लत इस्लामिया को एक मेराज दी है। वो लोग ये समझते हैं कि वरना हमने अपने तौर पे कोई कमी नहीं की थी कि हम अपने पैगंबर को क्या कहते हैं कि ये तो उम्मी है, ये तो जानता नहीं, ये लिखा पढ़ा नहीं है। लेकिन अल्लाह ने उन वाक़यात को उनके लिए कि जो दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए यकीनन जिसके लिए वो मुतलाशी रहे होंगे, जिनके लिए उनके अंदर भी एक तजस्सुस और हैरान पैदा हुआ होगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। लेकिन हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि अल्लाह ने मेराज का सिलसिला रखा। आपकी जात ही या रसूल खुदा वजह तख्लीक अर्ज़ व समावात है, वो लफ्ज़ कुन जिससे पैदा हुए दो जहां, उसके हर हर्फ में आपकी बात है। आप कुरान हैं, आप फुरकान हैं, आप ईमान हैं, आप इरफान हैं। या नबी आप ही तो वो इंसान हैं जिनकी तख्लीक वजह कमालात है। ये वजह कमालात जो है, आपकी जात जो है, वो मेराज से मुताल्लिक आपके इरशादात जो हैं वो हम सब के लिए रहनुमा उसूल आपने हमें दिए हैं कि मेराज को एक सरसरी और एक उमूमी रात समझ के नहीं, बल्कि इसमें तो मौलाए कायनात के साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और कल की तारीख में आपने बहुत सी नई बातें हम तक पहुंचाई हैं। मैं इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ आज की मजलिस से खिताब करने के लिए जनाब अल्लामा डॉक्टर सलमान तुरानी साहब से तशरीफ़ लाइए, इसलिए कि ये मौजू ऐसा है हम बार बार भी आपसे सुने तो मेरे ख्याल में बहुत सी तशनगी रह जाएगी। हमारी तशनगी को दूर कीजिए, हमें सैराब कीजिए। बहुत शुक्रिया।